السلام علیکم، میں زائدہ آبڑو اپنے پروگرام صورتحال میں اپنے پینلسٹ غلام نبی سمرو اور قاضی انور کے ساتھ۔ آج کا ہمارا پروگرام پاکستان کی جو کل والی صورتحال ہے اس پہ بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوگی، اور اس کے علاوہ ہمارے ملک میں دوسری جو ہے وہ پریشان کن صورتحال جو ہے وہ آج میں نے نیوز پیپر میں پڑھی ہے کہ وزیرستان والے علاقے میں ایک ہی مہینے میں پولیو کے 4 کیسز جو ہے وہ منظر عام پر آئے ہیں۔ تو ہم اپنے پینلسٹ سے جو ہے پوچھیں گے کہ کیا اسباب ہیں کہ ہم ابھی تک پولیو کا خاتمہ نہیں کر پائے ہیں، اور اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ کل والی صورتحال کے ہمارے جو ہے وہ سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے، اور IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات کامیاب ہوئے نہیں ہوئے ہم ذرا جو ہے وہ تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سمرو صاحب، میرا پہلا کوسچن آپ سے ہے۔ کل 25 تاریخ کو لانگ مارچ PTI کی طرف سے کیا گیا، اور ہم نے پورا دن دیکھا کہ گورنمنٹ نے جو ایک پلان بنایا تھا کہ ہم اس لانگ مارچ کو جو ہے وہ ناکام بنانے کی کوشش کریں گے، اور پورا دن ہمیں کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی، لیکن شام کو پھر جو ہے وہ کیپٹل سٹی میں کچھ کیوس نظر آیا۔ تو بہرحال ایک بات ہم یہ طے شدہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ کل کا لانگ مارچ جو ہے وہ فیلئر لانگ مارچ تھا۔ تو اب فیوچر میں PTI کی جو سیاست ہے اس پہ اور ہماری جو اتحادی گورنمنٹ کی جو مستقبل کی پالیسیز ہیں ان پہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ شکریہ۔ کل 25 تاریخ کو تحریک انصاف نے اسلام آباد میں لانگ مارچ کیا۔ آپ سب نے ہم نے اسے ناکام ہوتے دیکھا۔ ہم اس کے پس منظر میں جاتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت جیسے فارغ ہوئی ہے تو تحریک انصاف کے رہنما جناب عمران خان صاحب لگتا ہے بہت جلدی میں ہے اور بہت غصے میں بھی ہے۔ جب کوئی آدمی، کوئی لیڈر، کوئی مدبر، کوئی رہنما جب غصے میں فیصلے کر رہا ہو تو اس کے نتائج وہی ہوتے ہیں جو کل ہمیں دیکھنے کو ملے۔ اس سے پہلے تحریک انصاف نے یہ کوشش کی کہ مختلف اوقات میں مختلف شہروں میں انہوں نے انصافیز کو مظاہرہ کرنے کے لیے کہا، تو ان میں بھی جو بعد میں دنوں میں جو مظاہرے ہوئے ان میں بھی کوئی بڑی تعداد میں لوگ شریک نہیں ہوئے۔ تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے تھا تحریک انصاف کو، اور تحریک انصاف انڈر ایسٹیمیٹ کیا حکومت، جو موجودہ اتحادی حکومت ہے اس کی طاقت سے اور اس کی سے۔ انڈر ایسٹیمیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو حکومت ہے اس کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نواز کا پنجاب جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہولڈ ہے، وہ ثابت ہوا کل 25 تاریخ کو۔ یہ کل ثابت ہوا کہ خان صاحب پنجاب کو موٹیویٹ نہیں کر سکے، موبلائز نہیں کر سکے، اور پنجاب سے شرکت تحریک انصاف کے اس لانگ مارچ میں برہنہ نام تھی۔ اس کے بعد پھر دوسری جو انڈر ایسٹیمیشن ہے تحریک انصاف کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جو نئی حکومت ہے یہ میری دھمکیوں میں آ جائے گی، مگر حکومت پاکستان نے، اس کی وزارت داخلہ نے اور صوبائی حکومتوں نے کماحقو انتظامات کیے تھے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے نا بگڑ نہ جائے، اور تحریک انصاف کو اوپن ہینڈ نہیں دیا جائے۔ اس دوران یہ دن میں یہ مومنٹ ہوئی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک درخواست لے کے سپریم کورٹ چلی گئی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں ریلیف دیا کہ آپ جو ہے 8 اور 9 F9 8 کے درمیان جہاں ایک دن کے لیے جلسہ کر سکتے ہیں کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نئی لانگ مارچ کریں گے اور نئی بڑا اسٹے کریں گے۔ تو اس سے پھر اندازہ ہو گیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا لانگ مارچ
کامیابی سے، یا جو ان کا تھا کہ ہم ادھر بیٹھے رہیں گے اور جب تک الیکشن کا اور انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا ہم ادھر سے نہیں جائیں گے، وہ بات ختم ہو گئی، کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم کی بائنڈنگز بھی آ گئیں۔ مگر لگتا یہ ہے کہ جب وہ خیبر پختونخوا تحریک انصاف کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ پنجاب جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، تو وہاں سے بھی وہ بندے جمع نہیں کر سکا۔ ہارڈلی 5 اور 10 ہزار آدمی جو ہیں وہ اس دھرنے میں شامل ہوئے۔ سب سے غلطی خان صاحب سے یہ ہوئی کہ وہ اپنے کارکنوں کو، جن کو اس نے موبلائز کیا تھا کہ یہ آزاد پاکستان کی تحریک ہے، یہ پاکستان کی آزادی کا مارچ ہے، یہ پاکستان کے عوام کو دکھوں اور ان سے نجات دلائے گا، اس کے لیے وہ اسے ثابت ہوا کہ ایک آرگنائز جماعت، کل جب ہم دیکھ رہے تھے تو تحریک انصاف کی ڈسپلن، اس کی آرگنائزیشن اتنی ایفیکٹو نہیں تھی۔ اس کے کارکنان ڈی چوک سے لے کے ہر جگہ جو ہے نا وہ پھر رہے تھے، کہیں 2000 کی تعداد میں، کہیں 5000 کی تعداد میں، اور خان صاحب کو یہ کرنا پڑا کہ جلدی میں ایک تقریر کر کے ایک دوسری ڈیٹ دے کے کہ میں 6 دن کے بعد پھر آؤں گا اور ہم ایک اور لانگ مارچ کریں گے۔ یہ اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں کی۔ تو خان صاحب 6 دن کے بعد اب کیا آئیں گے؟ لگتا یہ ہے کہ یہ جو مطلب ماحول انہوں نے کریٹ کیا تھا وہ سارا سین جو ہے وہ ایک ناکام دھرنے میں اور ایک ناکام لانگ مارچ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد نئی جو ڈیولپمنٹ آج صبح ہوئی ہے کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ کے احکامات تھے، تحریک انصاف، ملت صدر الجماعت اور اس کے کارکنوں نے جو سپریم کورٹ کے احکامات کل کے لیے تھے، ان کی جو وائلیشن کی ہے، اسی لیے ایک درخواست سرکار کی طرف سے توہین عدالت کی بھی داخل کر دی گئی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اس درخواست کو سنا بھی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ جلدی میں اور غصے میں اپنے آپ کو کہیں ٹریپ ہو چکی ہے، اور اس ٹریپ سے اقتدار تو دور کی بات ہے، حالات کے اور سیاسی چنگل سے اگر یہ نکل بھی سکتی ہے ایک عام پارٹی کے طور پر، آگے چل کے جب 2023 میں الیکشن ہو یا 2022 کے آخر میں الیکشن ہو تو اسی میں جا کے شرکت کرے، اس تک اگر یہ جماعت اپنے آپ کو مجتمع کر پائی اور اپنا وجود قائم کر پائی تو یہ بھی تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہوگا اور بڑی بات ہوگی۔ قیس صاحب، میرا کویسچن بہت امپورٹنٹ ایک ڈائمنشن ہے جس کی طرف میرا دھیان جو ہے وہ بار بار جا رہا ہے کہ پہلے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ لانگ مارچ کے لیے جو ڈیٹ دی تھی، میں سمجھ رہی ہوں شاید 22 یا 20 تھی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر 25 کا اعلان کیا تھا۔ تو اگر ہم 25 تاریخ کو دیکھیں تو 2 اہم چیزیں جو ہیں ہونے والی تھی، اور اس پہ جو ہے وہ ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ ایک تو دوحہ میں جو ہے وہ ہمارے IMF کے ساتھ جو ہے وہ معاملات چل رہے تھے، ٹاکس چل رہی تھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے وہ یاسین ملک، حریت پسند رہنما جو کشمیری، اس کو جو ہے وہ کنوکٹ کرنے جا رہا تھا، اور جس کے لیے مشال ملک جو ان کی وائف ہیں، انہوں نے عمران خان سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ اپنے لانگ مارچ کو جو ہے وہ 2 دن کے لیے پوسٹ پون کر دیں، لیکن اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ تو آخر کیا بات ہے جو عمران خان نے 25 تاریخ جو ہے اس کا فیصلہ لیا، اور ان دونوں چیزوں کو جو ہے بہت حد تک متاثر کیا؟ اور اگر ہم دیکھیں یاسین ملک کا اگر کیس دیکھیں تو ہم کیا پریشر جو ہے وہ بلڈ کر سکتے تھے انڈین سپریم کورٹ پر؟ تھینک یو۔ دنیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی فریڈم فائٹر کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تو دکھ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کل جو یاسین ملک کو سزا دی ہے انڈیا کے سپریم کورٹ نے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور ڈپلور کرتا ہوں۔ یاسین ملک کشمیر کے فریڈم فائٹر ہیں، لیکن وہ عدم تشدد میں
یقین رکھتے ہیں اور کہیں پہ بھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو عام طور پہ دہشت گردی کے زمرے میں لایا جاتا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم فائٹر کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ اگر وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے ہتھیار اٹھا لے تو بھی اس کا حق بنتا ہے، لیکن یاسین ملک نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا۔ اس نے سیاسی طور پہ جدوجہد کی ہے، اس کو بہت تکلیفیں آئی ہیں، اور تہاڑ جیل میں وہ ابھی بیچارہ بیمار ہے، وہاں پہ کافی عرصے سے بند ہے۔ اس کی بیوی ہے یہاں پہ مشال، اس کی بیٹی ہے یہاں پہ۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ہم کشمیر کے لیے 48 سے ہم پریشان ہیں، بلکہ ہماری جو بھی جنگیں ہوئی ہیں انڈیا سے نا، وہ کشمیر کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو کل 25 تاریخ کو جب پتہ تھا کہ یاسین ملک کو سزا دینے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف انڈیا، اس دن کا انتخاب کرنا مجھے تو اس میں مطلب کیا میں کہوں کہ اتنے ہمارے آئی کے صاحب بیوقوف ہیں یا جان بوجھ کے کیا، جبکہ مشال ملک نے اپیل کی تھی اس کو کہ آپ ایسا کریں، مہربانی کریں کہ یہ 1 دن کے لیے ہٹا دیں، 2 دن کے لیے ہٹا دیں۔ ارے بھائی آپ کا ناکام تو ویسے ہی ہونا تھا، 2 دن اور آپ ہٹا دیتے، اور مشال کے کہنے پہ تو ہمارے پورے پاکستان سے کیا یکجہتی جاتی، اور ہو سکتا ہے وہ پریشر انڈین سپریم کورٹ بھی محسوس کرتے۔ اتنی جو لائف سینٹنس ان کو دی ہے، 10 لاکھ روپے کا جرمانہ اور 10 سال الگ سے، تو وہ سزا کچھ کم ہو سکتی تھی، چلے کم نہ ہوتی، لیکن پاکستان کا پیغام جاتا پورے کشمیر کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ نہیں کیا۔ اسی دن یعنی کہ کل 25 تاریخ کو دوحہ میں فائنلائز ہو رہے تھے آپ کے IMF کے 7 پروگرام کے کیسے چلنا ہے، اور وہ IMF کی بھی نظریں لگی ہوئی تھی پاکستان کے اوپر کہ کیا یہ پوزیشن بنتی ہے، کیا اسٹیبل ہوتی ہے گورنمنٹ یا نہیں ہوتی، کیونکہ دھرنوں کی وجہ سے، لانگ مارچز کی وجہ سے حکومتیں بہت ڈسٹرب ہوتی ہیں، اور ہماری حکومت جو بیچاری چلتی قرضوں پہ ہے، انہوں نے کیا کہ بھائی اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں۔ تو یہ 2 نقصانات ہوئے ہیں، ایک ہمارا معاشی اور ہمارا ایک اخلاقی، جو اخلاقی طور پہ ہم کشمیر کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کل کی جو PTI کی یا IK صاحب کی جو تھی، اس میں تو مجھے تو شدید مطلب غم ہوا ہے کہ 1 دن کے لیے ہٹا دیتے۔ IK کی جو یہ انا اور یہ ضد جو ایروگنسی ہے، اس کو اس نہج پہ پہنچایا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ جو بھی بات کرتا ہے وہ غلط ہوتی ہے، اور وہ سچی نہیں ہوتی ہے، وہ جھوٹی ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے مشال کی اپیل کو بھی اگنور کر دیا، ورنہ یہ جو اس کا مارچ وہ ناکام تھا، یا دھرنا جو اس کو وہ 1 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ میں آؤں گا اور ڈیٹ لے کے جاؤں گا، تو وہ نہ ڈی چوک پہنچ سکا، اور جنا ایونیو تک بھی کورٹ کی مہربانی سے پہنچا جب انہوں نے کہا کہ یہ ہٹا دیں آپ جو ہرڈلز، یہ رکاوٹیں کھڑی کی تھی گورنمنٹ نے، اور جو رانا صاحب نے سب کو قابو کیا ہوا تھا۔ تو وہ لگتا تھا کہ رانا صاحب کی اور چودھری نثار کی حکمت عملی میں بہت بڑا فرق تھا۔ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو لاڈلا بچہ تھا جس کے لیے سب کچھ ایزیلی ہو جاتا تھا، یہ نرم بستریں بچھا دی جاتی تھی جس پہ آ کے وہ آرام کرتا تھا، اب اس کی جو نرم بستریں وہ اٹھا دی گئی ہیں۔ اب وہ لاڈلا بچہ نہیں رہا، اب وہ بگڑا ہوا بچہ ہے، اور بگڑے ہوئے بچے کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں وہ ان سب کو پتہ ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو یہ 1 ہفتے کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن کل کا دن یہ اس کی پولیٹکس میں اس کو چینج کرنا تھا۔ 2 ہمارے نقصان ہو گئے ہیں ان کے لیے۔ اچھا IMF کا تو ہو جائے گا اگلے ہفتے میں، آپ کو یہ مطلب میری ایک پرسیپشن ہے کہ یہ آپ کا پروگرام کنٹینیو کریں گے، کیونکہ نون لیگ کی حکومت کل کے دھرنے کے بعد کچھ اور مضبوط ہوئی ہے۔ سمر صاحب، جیسے میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں یہ مینشن کیا ہے کہ پولیو کے 4 کیسز جو ہیں وہ وزیرستان میں 1 ہی مہینے میں منظر عام پر آئے ہیں، تو کیا اسباب ہیں کہ ہمارے ملک میں پولیو پروگرام جو 80s سے جو ہے وہ میرے خیال میں WHO کی مدد سے چل رہا ہے، لیکن ابھی تک ہم اس کو روٹ آؤٹ نہیں کر سکے ہیں، اور اس میں کیا جو ہے ہرڈلز ہمارے اس پروگرام میں آ رہی ہیں، اور 1 ہی مہینے میں 4 کیسز کا آنا اگین میں سمجھتی ہوں کہ ہماری پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے، ہمارے جو ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں ان سب کے لیے، اور ہماری سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ کیا اسباب ہیں ان کے۔ دنیا کے صحت کے ماہرین
WHO दुनिया के तमाम ममालिक को पोलियो फ्री दुनिया चाहिए। हमारे सेहत के वज़ीर जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब ने कल एक बयान में ये कहा है कि 99% दुनिया जो है वो पोलियो फ्री है। तो जब आपका क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान में इस माह में 4 केसेस पोलियो के मीर अली और वज़ीरिस्तान और इन इलाकों में ज़ाहिर हुए हैं, तो इसका मतलब है कि पोलियो अभी क्या हमारे यहाँ ही रह गया है। तो ये बड़े दुख की बात है। पोलियो क्या करता है, कोशिश करते हैं हम आगाही दें। पोलियो एक बच्चे को अपाहिज कर देता है। पोलियो एक बच्चे से ज़िंदगी, उसकी उमंगें, उसकी तालीम, ज़िंदगी में बढ़ने की सलाहियत, दौड़ने की सलाहियत छीन लेता है, उसकी ज़िंदगी में दुख भर देता है, उसे अपाहिज बना देता है। हमारे यहाँ हर 3 माह बाद पोलियो कैंपेन्स चलती हैं। उससे कमा को फ़ायदा हुआ है कि काफ़ी हमारे यहाँ पोलियो के केसेस पहले बहुत ज़्यादा थे, वो कंट्रोल हुए हैं। हम ये सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, और फिर मतलब मैं जब भी कहता हूँ कि हम अगर चाहें तो सेहत अपने बच्चों के लिए उसके वालिदैन ही लाएंगे। हम इस YouTube हमसरी चैनल के प्लेटफार्म से पाकिस्तान के अवाम से ये गुजारिश करते हैं, उन वालिदैन से, उन माँओं से, कि वो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। और उनके स्टाफ जो आते हैं, जो बड़े मतलब छोटी छोटी तनख्वाहों की औरतें हैं, जो डेली वेजेस एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे यहाँ क्या होता है कि कहीं कहीं किन किन इलाकों में उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, जैसे ये कोई इंसानियत दुश्मन काम कर रहे हों। हम आगाही देते हैं कि ये हमारी पोलियो मुहिम जो है, ये बच्चे और उसके सेहत के बचाव के लिए है। तो ये अभी जो ड्राइव अभी चल रही है, मैं पाकिस्तान के अवाम से अर्ज़ करता हूँ तो वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, तो हम पोलियो फ्री पाकिस्तान बना दें और हम ये उम्मीद रखें कि दुनिया भी पोलियो फ्री हो जाए। मैं जैसे पहले अर्ज़ कर रहा था कि हमारी ये जो ड्राइव्स चल रही हैं सालों से और दिहाइयों से, क्या वजह है कि वो पोलियो वैक्सीनेटर्स, वो अमला मैं देखता हूँ कि हर दरवाज़े पे पहुँचता है, हर मतलब गांव में पहुँचता है, दूर दराज के गांव में पहुँचता है, कोशिश करता है कि वो वैक्सीनेशन कराए। मगर फिर पोलियो फ्री पाकिस्तान क्यों नहीं बन सका, उसके बड़े असबाब हैं। एक ये है कि हम बहुत सी चीज़ों का अपने इल्म के या कम इल्मी या अपनी मालूमात के हिसाब से हम निगेटिव हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि ये पोलियो फ्री नहीं है, ये हमें जो है वो एक मर्द के तौर और मर्दाना ताकत से हमें महरूम कर रहे हैं। एक वजह ये भी है कि एक मतलब नैरेटिव ये फैलाया गया है। ये नैरेटिव जो है, हमारे यहाँ दुख से कहना पड़ता है कि हमारे पुरान पसंद और रुज्जत पसंद लोग उन्होंने फैलाया है, और वो क्या करते हैं, अकीदे को इस्तेमाल करके वो ये कहते हैं कि ये पोलियो के कतरे पिलाना जो है ये जायज़ नहीं है। ये फिर भी वही हम ये अर्ज़ करेंगे कि दुनिया भी पोलियो फ्री होनी चाहिए और पाकिस्तान को भी पोलियो फ्री होना चाहिए। उस बच्चे को जो पोलियो की वजह से अपाहिज हो जाएगा, उसे बचाना चाहिए। वो एक बेहतरीन मुसलमान है, वो एक बेहतरीन पाकिस्तानी बन सकता है। मगर हमारे मज़हबी लीडर जो हैं वो ये कोशिश करते हैं
کہ ان پر قاتلانہ حملے کیے جائیں. جو ٹیمز ہیں پولیو کی ان کی ہم تاریخ ہے ہمارے پاس. ہم نے ویکسینیٹرز کی اس حملے کی ان عورتوں کی مردوں کی جانیں لی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ہم سب اس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. ہم یہ کوشش کریں, ہماری دنیا ہماری مدد کر رہی ہے پولیو ایریڈیکیشن پروگرام میں, پولیو کے خاتمے کے پروگرام میں. تو ہم خود جو ادھر بیٹھے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس ویکسینیٹر کو عزت دیں بجائے اس کے کہ ہم اسے گولی مار دیں. کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ ہمیں ہمارے بچوں کو اپاہج ہونے سے بچانے آ رہا ہے. تو ہم اس مسیحا کی عزت کریں اور ان نام نہاد لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں تو بہت اچھا ہوگا. اگر ہم ان نام نہاد لوگوں کی بات میں نہیں آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند سالوں میں پاکستان جو ہے نا وہ پولیو فری بن جائے گا. قاری صاحب, لانگ مارچ سے ایک دن پہلے پی ٹی آئی کے کسی ایم این اے ہیں یا شاید کیا ہیں, بہرحال ان کے ورکر نے گولی مار کر جو ہے وہ ہلاک کر دیا. اور اس کے لیے ہمارے ناصر شاہ جو منسٹر ہیں انہوں نے اس کی مدد کے لیے ایک ٹویٹر سے اعلان کیا ہے کہ وہ 10 سال تک ان کے بچوں کے لیے جو ہے وہ وظیفہ دیں گے اور ان کی تعلیم اور جو ہے وہ مدد کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بین الصوبائی جو ہے وہ اس قسم کے اعلانات ہونے چاہیے اور اس قسم کی جو ہے وہ فیلنگز ہمارے لیے ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے, تاکہ ہم ایک پاکستانی اور مضبوط قوم کا جو ہے وہ احساس محسوس کر سکیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں بھی اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں, پولیس پہ حملے ہوتے ہیں, پولیس کے بچے جو ہیں وہ یہاں پر بھی کافی جو ہے وہ بے سہارا ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی سندھ گورنمنٹ سے اس قسم کا کوئی اعلان نہیں سنا ہے. ہاں, ان کو 1 لاکھ کا یا 2 لاکھ کے جو ہے وہ چیک دے دیے جاتے ہیں, لیکن ایک مستقل جو ہے وہ کنٹینیوس جو ہیلپ ہے اس کا اعلان کبھی نہیں ہوا ہے. تو کیا سبب ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اعلان کیا گیا ہے, ٹائم دیا گیا ہے, اور ہمیں اس چیز کو کس طریقے سے جو ہے انالائز کرنا چاہیے؟ جی بالکل, یہ اچھی بات ہے کہ کسی بھی تکلیف میں آئے ہوئے شخص کو, اور وہ اگر یونیفارم پرسن ہو, اس کی ہیلپ کی جائے. صوبائی گورنمنٹ نے ایک اچھا جیسچر ضرور دیا ہے, لیکن خرچہ وہ اپنی جیب سے کرے گا ناصر شاہ صاحب. تو نیکی اس کے کھاتے میں جائے گی. تو اب نیکی کو اتنا بڑھا کے ٹویٹر پہ ڈالنا یہ مجھے عجیب لگا. اگر آپ نے نیکی کرنی تھی تو آپ چلے جاتے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ جا کے ان کی بیوہ کو جو بھی آپ نے ہینڈسم اماؤنٹ دینی تھی وہ دے کے آ جاتے. چلے آپ نے ٹویٹر پہ ڈال دیا تاکہ پورے پاکستان میں آپ کی واہ واہ ہو, یہ بھی مان لیا. اچھا, یہ اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض جو مجھے ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کمال احمد شہید ہوا ہے ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنی, تو یہاں پہ سندھ میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے پولیس مین ڈاکوؤں سے لڑتے ہیں, اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں, ان کے لیے کبھی گورنمنٹ نے کبھی ایسا کوئی انسینٹیو دیا ہے کہ کسی کے بچوں کو, کسی بیوہ کو مستقل 10 سال تک وظیفہ ملتا رہے؟ جو ان کے لائبلٹیز رہتی ہیں وہ تو لامالا سب کو ملیں گی, لیکن ایک ڈیوٹی کرتے ہوئے یونیفارم پرسن کے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پولیس مین بیچارے ہوتے ہیں ان کی 24 آورس سندھ میں 24 آورس ڈیوٹی ٹائمز ہوتی ہے, 1 گھنٹہ بھی چھٹی نہیں ہوتی ان کی. اور ان کو آنا جانا کھانا پینا ان کے اپنے ہوتا ہے, خرچے پہ ہوتا ہے. گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کرتی. باقی جو یونیفارم ہے ان کو کھانا ملتا ہے, رینجر سے یا جو بھی یونیفارم پرسن ہے ان کو کھانا ملتا ہے. پولیس مین جو ہے سندھ کا, اس کو کھانا نہیں ملتا, اس کو چھٹی نہیں ملتی, اس کو آنے جانے کی سہولت نہیں ملتی. وہ بیچارہ خود آتا ہے. ان کے ہاسپٹل نہیں ہیں. سندھ پولیس نے کیا کام کیا ہوا ہے, ان کے ہاسپٹل نہیں ہیں جہاں ان کے بچے, ان کے بوڑھے والدین, ان کی بیویاں جا کے اپنا علاج کروا سکیں بہتر نمونے سے. ان کے لیے کوئی اچھے اسکول نہیں رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں, رینجرز نے اسکول کھولے ہوئے ہیں, آپ کے آرمی نے اسکولز کھولے ہوئے ہیں, اور پنجاب کے پولیس والوں کے لیے اسکولز کھلے ہوئے ہیں. پنجاب میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, اور پنجاب میں سیلری یہاں سندھ کے پولیس مین سے زیادہ ہے. یہ چیزیں تو دیکھ لیں بھائی, آپ نے بہت اچھا کام کیا, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن یہاں جو آپ کو کام کرنے ہیں وہ کون کرے گا؟ پنجاب کا کوئی منسٹر تو کرے گا نہیں, پکی بات ہے, یہ لکھ کے دے رہا ہوں میں آپ کو. باقی بلوچستان والے کریں گے, وہ بیچارے اپنے تکلیفوں میں ہیں. تو آپ اچھا کام کریں,
ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے، لیکن اپنے لوگوں کو بھی دیکھیں، اپنے پولیس کو بھی دیکھیں، یہ کس حساب سے، کس پوزیشن میں اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے، تو پھر لاملا پھر وہ کرپشن میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں یہ کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو تعلیم، ان کو صحت، ان کو ٹرانسپورٹ اور ان کی جو ڈیوٹی ہے نا ان کی ٹائمنگ آپ کم کر لیں، یہ بھی آپ کی مہربانی ہوگی، اور ان کی تنخواہ کم سے کم پنجاب کے پولیس مین کے تنخواہ کے برابر تو کر دیں۔ یہ کریں ناصر شاہ صاحب، یہ آپ نیکی کرنی تھی تو ٹویٹر پہ نہیں ڈالنا تھا، وہ بھی ڈال دیا، اب یہ بھی کر لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام صورتحال آپ کو پسند آیا ہوگا، اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر اپنے ویورز کو جو ہے میسیج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے ہیں، آپ کے گھر میں چھوٹے بچے موجود ہیں، تو اپنے بچوں کو مہربانی کر کے اس ملک پر احسان کریں، اپنے بچوں پر احسان کریں، ان کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں، اور کسی بھی قسم کے جو یہ کنسپریسی ہے اور کسی بھی قسم کی ایجنڈا پہ آپ جو ہیں وہ یقین نہ کریں، اور اپنے بچوں پر، اپنے بچوں کے مستقبل پر جو ہے رحم کر کے ان کو قطرے پلائیں تاکہ وہ ایک صحت مند زندگی جو ہے حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ نے ہمارا چینل ہمسری سندھ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے جو ہیں وہ نوٹیفیکیشنز آتی رہیں۔ بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ ہمارا ہر پروگرام دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔